صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی ولم تزال هذه الامة قائمة على امر اللہ لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم سامعین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری کے کتاب العلم میں، اور کتاب العلم کے اندر باب ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اپنی سند سے بیان کیا ہے، اور وہ خطبہ دیتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے مرکزی راوی ہیں، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ لوگوں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ ارادہ فرماتا ہے کہ یہ آدمی بھلا ہو، اس کے اندر خیر آ جائے، یہ بہتر آدمی ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ، دین کا فہم یہ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا اللہ ہے، واللہ یؤتی، عطا اللہ فرماتا ہے، وانما انا قاسم، اور میں اللہ کی اس عطا کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ ذرا غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ جو امت ہے اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ یہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ پر آپ ذرا توجہ کریں، غور کریں کہ یہ حدیث مبارکہ بخاری میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے، اور یہ علم کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ علم کے حوالے سے ہے کہ جو آدمی علم دین، دین کی سمجھ، دین کا فہم اس کو آ جاتا ہے تو اس آدمی پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ملا کر ذرا دوسری حدیث مبارکہ کو دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ظاہر ہے حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام کے فرمان ہی سے سمجھا جائے، اور وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین لوگوں میں سے جب بہتر لوگ بناتا ہے، یہ تو میں اس پر اپنا کلام کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید، جو لوگ پڑھتے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے ہے، جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن کیا کرتا ہے، پڑھاتا ہے، جس کا تمسک قرآن کے ساتھ ہے، تو وہ بہترین ہے۔ اسی طریقے سے بہترین اس آدمی کو قرار دیا گیا ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو اب قرآن کیا ہے؟ قرآن سراپا علم ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ علم ہے۔ اور جو آدمی علم کو اختیار کرتا ہے اور خاص طور پر دین کا علم اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو حلال اور حرام کا پتہ لگ جاتا ہے۔ کیوں اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین؟ دین کی سمجھ جس کو آتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا بدلہ مجھے دینا پڑے گا، اور اس پر یہ جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ جب اس کو یہ سمجھ ہوگی تو وہ کسی پر تجاوز نہیں کرے گا۔ جب اس کو دین کی سمجھ ہوگی تو وہ حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، وہ ناجائز کام نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حکمت کی جو بات ہے
وہ مومن ہی کی گمشدہ چیز ہے، وہ جہاں اسے دیکھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، اس کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے یہ گزارش رہے گی، اور آپ کے توسط سے جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جہاں تک سن رہے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنا تعلق آپ دین کے ساتھ مضبوط رکھیں اور دین کے مسائل کو سیکھیں۔ جہاں کہیں درس قرآن ہو، جہاں کہیں درس حدیث ہو، آپ وہاں پہنچ جائیں، اس درس قرآن، اس درس حدیث کو اس پرفتن دور میں سنیں، اور سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، اپنے من کو تبدیل کریں، اپنے آپ کو پاکیزگی کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کریں۔ یہ ان دروس کا مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے اس دور میں نوجوان کے پاس یہ وقت تو ہے کہ وہ 3 گھنٹے کی فلم دیکھ لے، وہ بڑے بڑے قسطوں پر مبنی ڈرامے دیکھ لے۔ آج لوگوں کے پاس یہ وقت تو ہے کہ وہ کئی گھنٹے پر مشتمل صبح سے شام تک میچ دیکھتے ہیں۔ یہ جو کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں یہ گھنٹوں پر محیط ہوتے ہیں، لیکن وہ صبح سے شام تک جس دن میچ ہوتا ہے اس دن سناٹا ہوتا ہے، شہر بھر بند ہوتا ہے، جی کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم میچ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ فرمائے گا کہ جو یہ کھیل کود کے کام کرتے ہیں؟ اسلام جائز کھیل کود کی اجازت دیتا ہے، لیکن گھنٹوں ہم اس میں لگا دیں، نماز کو بھی بلا دیں، ہم جو ہے نا وہ دینی احکامات کو بھی پسے پش ڈال دیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جناب ہم بہترین لوگ ہیں۔ بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے بتا دیا، بہترین تو وہ ہیں کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اچھے تو وہ ہیں جو تقوی دار ہیں، اور تقوی کب آئے گا؟ کہ جب ہمیں حلال اور حرام کا پتہ ہوگا، اور حلال اور حرام کا کب پتہ ہوگا؟ کہ جب ہمیں دین کی سمجھ ہوگی۔ تو یہ جو دروس کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے بعد نماز مغرب، جو ہفتے میں 2 دن ہوتا ہے، یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ آپ اپنا تعلق دین کے ساتھ جوڑیں، اور اسی طریقے سے دیگر جو دروس ہوتے ہیں تو ان کے اندر شرکت کی جائے، اپنا تعلق علماء سے مضبوط کیا جائے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آدمی وہ مسئلہ بآسانی علماء کرام سے پوچھ لے، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ایک حصہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، یہ فقہ کی کتاب کے ٹائٹل پیج پر موجود ہوتا ہے، دیگر کتابوں پر موجود ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم بھلا بننا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے بھلائی لینا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے، تو پھر ہم دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، اور دین کے اندر غور و خوض کریں، اور اگر خود نہیں کر سکتے جو دیندار لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان سے دین سیکھیں، آگے پہنچانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ جب ہم یہ کریں گے تو ہم جو ہے وہ دین و دنیا کی بھلائی کو اختیار کر لیں گے۔ تو اس لیے آج میں نے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ خود بھی مغرب کے بعد، اور ہر آدمی اگر یہ ذمہ داری لے کہ جناب میں بھی درس حدیث میں، درس قرآن میں شرکت کروں گا، اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو پابند کروں گا، اپنے دوست کو، اپنے تعلق دار کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے پڑوسی کو، تو دیکھیے یہ درس کا سلسلہ کتنا خوبصورت، کتنا حسین ہو جائے گا۔ اگر ابھی میرے سامنے 40-50 لوگ ہیں تو مغرب کی نماز کے بعد جب درس ہو تو 100 لوگ ہو جائیں، یہ بھی آپ کا بھلائی کے کام میں تعاون ہوگا۔ اور اگر آپ بھلائی کے کام میں لوگوں کو دعوت دیں گے تو یہ دعوت دینا بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بات سنتے ہیں اور اس پر سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن ادھر سے سن کے ادھر سے نکال بھی دیتے ہیں۔ تو یہ بات نکالنی نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے تو پھر وہ تبدیلی ایسے پیدا ہوگی کہ ہم دین کو خود سیکھیں اور دوسروں کے لیے ہم سہولت کار بن جائیں، برائی میں نہیں اچھائی میں، تو تبھی ہم جو ہے وہ کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ تو آج میں نے اس لیے یہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس حدیث مبارکہ کے ذیل اور ضمن میں۔ اس حدیث مبارکہ پر بہت زیادہ فقہائے کرام نے لکھا ہے، علماء اسلام نے لکھا ہے، لیکن جو ہماری معاشرتی ضرورت کے حساب سے بات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، یہ شان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے
کہ صحابہ کی جماعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں ان میں سب سے زیادہ فہم دین، تفقہ فی الدین اور علم وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو تھا۔ تو یہ وہ شان علی ہے جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، اور یہ بخاری میں سنہرے حروف سے لکھی ہوئی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ سورج کی طرح چمک رہی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھیں، اور اگلا حصہ جو ہے واللہ یؤتی وانما انا قاسم، خزانے سارے رب کے ہیں اور رب العالمین کے خزانوں کو بانٹنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دین بھی ملے، دنیا بھی ملے، فلاح بھی ملے، کامیابی بھی ملے، تو نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کریں، سنتوں کو اپنائیں، اور کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صبح و شام درود و سلام پڑھیں۔ اور آگے کوئی آدمی اس امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ یہ اللہ کے قرآن پر، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوگی۔ آج امت کو نقصان پہنچ رہا ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج جگہ جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر اللہ کا جو حکم پس پش ڈالتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی، مدد اسی کی ہوتی ہے جو استقامت کے ساتھ دین پر کھڑا رہتا ہے، جو کہتا ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتوں کے ذریعے مدد ہوتی ہے۔ دعاؤں سے مدد نہیں ہوتی، دعا ضرور فائدہ بخش ہے، لیکن پہلے دین پر ہم نے عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بڑی ظاہر ہے، بڑی صاف ہے، اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو کامیاب اور کامران ہوں گے، اور اس کے مطابق آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی دیندار بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی کما حق توفیق نصیب فرمائے۔